اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے جو ہے وہ خزانے جو مدینہ کے اندر لائے گئے، اس میں اس کا تخت شاہی، اس کا شاہی تاج اور اس کی جو اس کی شہزادیاں، یہ سب قیدی بن کے آئے، سب سامان آیا۔ اس میں اس کے کنگن بھی آئے، سونے کے کنگن آئے۔ تو جیسے کنگن دیکھے حضرت عمر فرمایا کہ سراقہ تمہارے مالک کہاں ہے؟ سراقہ ادھر آؤ، میرے نبی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اپنے ہاتھ سے پورا کروں گا۔ رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے تھے، ابو بکر بھی رخصت ہو گئے تھے۔ آج جب ایران فتح ہوا، وہ دیکھو یہ وفادار غلام ہوتے ہیں، آقاؤں کے عہد یاد رکھتے ہیں۔ آجا وہ آگے بڑھا، آپ نے کسرا کے کنگن اٹھائے، اپنے ہاتھ سے اس کی ہاتھوں میں پہنائے، کہا کہ یاد ہے میرے حبیب نے تجھے، میرے محبوب نے تجھے وعدہ کیا تھا اور تجھے کہا تھا کیا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں اس بادشاہ وقت کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آپ نے وہ کنگن اس کو دے دیے۔ اس کے بعد اس شاہی تخت کے ٹکڑے کیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ٹکڑا آیا، ایک ٹکڑا اس کا 4000 دینار کے اندر فروخت ہوا، اتنا قیمتی۔ وہ جو 3 شہزادیاں آئیں ان کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ نقاب لگائی ہوئی تھی تو خادم جا آگے پہنچا، اس نے کہا نقاب ہٹاؤ۔ حضرت عمر نے کہا ان کا نقاب ہٹاؤ تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے بولی لگائیں، کسی مجھے جتنی زیادہ بولی لگائے گا اس کو دے دیں گے، کیونکہ لونڈیاں باندیاں بن گئی۔ اس نے کہا کہ نقاب ہٹاؤ، تو اس نے کک ماری اس شخص کو غصے سے، اس شہزادی نے، نہیں ہم نقاب نہیں ہٹائیں گے۔ ظاہر اس وقت شاہی شہزادیاں بھی نقاب کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، غصے سے آپ کوڑا لے کے اٹھے۔ حضرت علی نے کہا رک جاؤ عمر، رک جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذلیل ہونے والی قوم کے معزز لوگوں کو عزت دیا کرو، کیونکہ یہ قوم ذلیل ہو گئی، آج قیدی بن کے ہمارے آ گئی ہے، لیکن یہ اپنے وقت کی تو شہزادیاں ہیں، معزز ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی ذلیل ہونے والی قوم کے جو معززین ہوں ان کو دیا کرو، لہذا ان پر رحم کیجیے، ان کو عزت دیجیے۔ آپ رک گئے اور فرمایا کہ ان کو عام بولی نہ لگائیے، یہ شہزادیاں ہیں، ان کو خصوصی ان کی قیمت متعین کر کے جو واقعی ان کا اہل ہو اس کو تقسیم کیجیے۔ تو حضرت علی سے فرمایا کہ پھر علی یہ معاملہ تم خود ہی کرو، کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس کی قیمت متعین کی، تو پھر ان میں سے ایک شہزادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو بیٹے محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ آئی، انہوں نے خریدی۔ دوسری حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کو بیچی گئی، اور تیسری حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کو بیچی گئی۔ یہ تینوں کو تقسیم کی گئی اور تینوں کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے وقت کے محدث و مفسر پیدا کیے۔ عبداللہ بن عمر کہ یہ بیٹے سالم پیدا ہوئے اس شہزادی سے، اور سالم بن عبداللہ اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث اور مدینہ کا اتنا بڑا فقیہ، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور محمد بن ابو بکر، ان کو جو شہزادی ملی تھی جو پیدا ہو، قاسم بن محمد پیدا ہوئے جو اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث کی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور امام حسین کو جو شہزادی دی گئی تھی، ان سے جو ہے زین العابدین پیدا ہوئے، علی بن حسین زین العابدین، جن سے آگے ساری امام حسین کی نسل چلی ہے۔ یہ زین العابدین اس شہزادی سے پیدا ہوئے جو ایران سے لائی گئی۔ یہ پھر بڑے بڑے ائمہ بنے اور آگے سلسلے چلے ہیں۔ اسی لیے اس سے پھر یہ تعلق آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ وہ نسلیں پھر اس طریقے سے وہ شہزادی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے رشتہ داری میں، کیونکہ وہ شہزادی امام حسین کو ملی۔